دوسرا پروگرام یہ ہے کہ آپ کو قبرستان جانا ہے، جائیں گے نا، وہی حقیقی گھر ہے۔ اس کی زیارت صرف شب برات نہیں، ہر جمعہ کو معمول بنا ہے۔ ہر جمعہ کی جو شب برات کے بعد ہر جمعہ میں والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ ان کی بخشش فرما لیتا ہے۔ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے منائی ایسی شب برات۔ سنت رسول کی زیارت قبور کی، سنت رسول کی ہے، قبرستان میں جانا سنت رسول ہے۔ سنت رسول کی زیارت قبور کی، کچھ ان کے حق میں کیجئے نا شب برات، کچھ ہم گنہگاروں کے حق میں کیجئے شب برات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ڈائریکٹلی اپنے مدعوں پر آ جاؤں جس کو میں نے آج منتخب کیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اب اس کا ترجمہ تو سن لیں، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہر کام حکمت سے لبریز ہے۔ ابھی اگر بن موسم بارش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی اللہ کی راز ہے۔ اب بن موسم اگر کبھی دھوپ نکل جائے، دھوپ تو ہمیشہ ضرورت ہے ہمیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ارے ایسا، تو ہماری عقل جو ہے اس عقل کے دورانے سے نہیں، بلکہ ہماری عقلیں تو مفلوس ہو جاتی ہے، عقلیں کام نہیں کرتی ہے۔ بس یوں تصور کر لیں جو کچھ بھی کر رہا ہے کرنے والا پالنہار ہے خدا، یہ ان کے حکمت میں ہے، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حکمت والا کام اللہ آج کی رات ہر کام ہر امور تقسیم کر دیا جاتا ہے، ہر کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کو مصطفیٰ نے کیسے منایا؟ ایک حدیث ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اس رات جیسی رات ہوئی تو میرے بستر پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام کر رہے تھے۔ اچانک رات پچھلی پہر تک یعنی 12 کے قریب گزری ہے۔ ماں عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھتے کیا حضور نہیں ہے، گھر پہ موجود نہیں ہے۔ حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ ماں عائشہ گھر سے باہر نکلی، حضور کو تلاش کرتی، تلاش کرتے کرتے کہاں پر گئی؟ جنت البقیع۔ جو لوگ خوش قسمت لوگ ہیں جنت البقیع کا دیدار کر کے آئے۔ حضور کے روضے رسول کے قریب ہی جنت البقیع ہے، جو وہاں مدفون ہو گیا، قبرستان کی برکت ایسی ہے کہ وہ جنتی بن گیا۔ وہیں پر جنت البقیع پر مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ ماں عائشہ پیچھے سے آئی اور حضور کے روبرو بغل میں آ گئی۔ حضور نے ماں عائشہ کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ اچانک یہاں کیوں آ گئی؟ عائشہ کہتی حضور آپ کیسے اچانک آ گئے؟ میں تو آپ کو ڈھونڈنے تلاش کرنے نکلی تو آپ کو یہاں پایا اچانک آج۔ تو مصطفیٰ کے 2-3 جملے ہمارے لیے زندگی کے سبق ہیں۔ یہ کاپی میں ڈائری میں لکھنے کا نہیں، دل کے تختی میں لکھے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں پتا ہے آج 15ویں شب ہے نا؟ آج بنو قلب ایک قبیلہ ہے، ایک قبیلے کا نام ہے جہاں پر بکریوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی، پورا علاقہ فیمس تھا بکریوں سے۔ مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثال دی اور فرمایا، اے عائشہ آج بنو قلب کے علاقے کے بکریوں میں جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جتنے بال ہیں۔ ایک مثال دی، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ
کریم حق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں ہاتھوں کو یوں دراز کیے. آپ بھی ایسے دعا کریں. دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس قبرستان کے جتنے مرحومین مرحومات گزر چکے ہیں مولا ان کی بخشش فرما. نبی دعا کر رہے ہیں, فرشتے آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آج کی شب اے عائشہ سو مت. آج کی شب جو ہے خصوصاً پیش علی عبادت کی رات ہے. آج رحمت و انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اور خصوصاً رب تجلی اجلال فرماتا. خصوصاً اللہ اکبر اس رات کو قدر کرے. اب آپ ایک احادیث مبارکہ, پھر اثار ثواب اور قبرستان کے حوالے سے پھر بات ختم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنے ہیں آپ لوگ تو کہیے جی لگا کر ہاں. حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے. پورا تذکرہ سورہ مریم 16واں پارہ پر موجود ہے, کبھی وقت ہو تو نکال کر پڑھے کنسلیمان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے وادی سے گزر رہے تھے. پہاڑ آپ نے دیکھا ہے تو ذرا منہ سے بولے ہاں دیکھیں. ذرا آپ ساتھ دیں گے تو ذرا مزہ آئے گا, مجھے بھی بولنے میں لطف آئے گا, کیونکہ یہ موقع سننے سنانے کا ہر روز کہاں ملتے لوگ, ہر روز نہیں ملتے. کچھ دن کچھ ایام ہوتے ہیں کہ سننے کا موڈ بھی اور سنانے کا بھی مزاج بنتا ہے, تو سننے سنانے کا ماحول بنائیں انشاءاللہ. یہ قیمتی چیز ہے, اس کو سنیں اور سن کر آپ خود عمل پیرا بھی ہو اور گھر والوں کو نصیحت کریں. شب برات کی رات ہے نا, تو اس کی عظمت بھی تو سماعت کریں تاکہ آپ کو اس کے اہتمام اور اس کے قدر جاننے کی جو اہمیت ہے اس کو جان سکیں. تو عیسیٰ علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں تو پہاڑ کی وادی سے گزرے. اچانک ایک پہاڑ پر نظر پڑی. تمام پہاڑ کالے ہیں اور ایک پہاڑ روشن دان ہے, اس میں ایک کھو بنا ہوا ہے. ایک کھو بنا ہوا ہے, گفا جسے کہتے چھپنے کی جگہ. تو اس پہاڑ کے روشنی شائیں ضیائیں تابناک ہو رہی ہے, پھیل رہی ہے. یہ جملے تھوڑے اردو میں زیادہ ہے وزن دار. ضیاء مطلب روشنی ہوتا ہے, تو اس کی روشنی دوسرے پہاڑ تک پھیل رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے بعد تعجب, آپ بھی تعجب میں ہو جائیں گے کہ سارے پہاڑ کالے ہیں, کوئی لائٹ اور بجلی کا سسٹم نہیں کہ وہاں پر لائٹنگ کر دیا گیا تو چمک رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب ہوئے تو عاطف غیبی سے آواز آئی اللہ کے جانب سے. نبی تھے نا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حکم ہوا اے عیسیٰ تعجب کی کیا بات ہے, آؤ قریب تمہیں اس کا جلوہ دکھاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے. قریب ہونے کے بعد دعا کی اے پروردگار اس کے اندر کے عجائب چیز کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے اندر کے حقائق کیا ہے اس کو کھنگالنا چاہتا ہوں, اس کے منظر کشی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو عیسیٰ سے حکم ملا اے عیسیٰ تھوڑی دیر کے لیے بس دیکھ لے, دیکھنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے. اس پہاڑ کے اندر جو چھت بنا ہوا تھا وہ ہٹا. وہ ہٹنے کے بعد اچانک کیا نظر پڑا, دیکھتے کیا ایک نوجوان خوبصورت, اتنا خوبصورت ہے کہ ہم خوبصورت والی چیز کو دیکھتے تو اور دیکھنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت کہ میں دیکھتے رہا نظر نہیں ہٹنے کو تیار, آنکھیں ٹکٹکی بنا کر ادھری ہے. تو فوراً اللہ اکبر عاطف غیبی سے آواز آئی اے عیسیٰ تعجب کی بات کیا ہے, انہی سے پوچھ لو جو اس گفے کے اندر موجود ہے یہ کب سے ہے اور کیا کرنے کے لیے یہاں پر ہے. عیسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے, دعا و سلام ہوئے. اس کے بعد پوچھا اے نوجوان بتا تو صحیح اس گفے میں آنے کا مقصد کیا ہے, اس گفے کے اندر پریوار کو
کو چھوڑ کر, علاقے کو چھوڑ کر, بستی کو چھوڑ کر, شہر کو چھوڑ کر سنسان جگہ پر رہتا کیوں ہے اور وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان کے جملے کو آپ نوٹ کریں, میں بھول جاؤں گا, آپ نوٹ کر لیں, مجھے یاد دلانا. وہ نوجوان نے کہا, اے عیسیٰ میں یہاں پر کتنے سال, 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. کتنے سال؟ 400 سال. کیونکہ پہلے کے امتیوں کی عمر دراز ہوا کرتی تھی, 1000 100 سال 500 سال اسے ضیاء کرتے تھے. اللہ نے اسے عمر خضر عطا فرمایا تھا اللہ کے جانب سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے 400 سال کا مقصد بتایا کہ اللہ کو راضی کرنا. اب بھی خاموش ہیں آپ لوگ. 400 سال کا مقصد ایک ہی کہ اللہ کو راضی کرنا, اور اللہ نے اپنی جانب سے جنتی کھجور اور جنتی خوشے انگور اگا دیے تھے, اس کا وہ خوراک تھا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تعجب ہوئے. اب آپ تھوڑا سا دل لگاؤ, تھوڑا سا آپ ذہن کو قریب کرو. جو بات میں پوائنٹ کی بات آپ کے ذہن پر اتارنا چاہتا ہوں وہ بات کہنے جا رہا ہوں. تھوڑا سا آپ قریب ہو جائے, ذہن کو قریب کریے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب ہوئے, اے اللہ 400 سال یہ تو عبادت میں آگے ہو گئے. حضور کے امتی سے ہم سب کی عمر 60 سے 70 80 بہت ہو گیا, 90 زیادہ سے زیادہ 100 سال. عیسیٰ علیہ السلام, اے اللہ حضور کے امتی کا عمر تو کم ہے, وہ 400 سال عبادت کیسے کر سکے گی؟ حضور کی امت کمزور ہے. اللہ اکبر. عاطف غیبی سے جانب اللہ ایک آواز آئی, اے عیسیٰ گھبراؤ نہ, میں نے حضور کی امتی کے لیے ایک رات بنائی ہے جس رات کو شب برات کہتے ہیں. حضور کے گنہگار امت اگر 2 رکعت نماز صدقے دل سے پڑھ لے تو 400 سال عبادت پر بھاری نظر آئے. کہاں 400 سال؟ ہم اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کریں؟ حضور کے دہلیز سے صدقے میں ہمیں 2 رکعت پڑھے تو 400 سال نماز پر بھاری. یہ فضیلت, یہ اتنی نیکیاں, پھر بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلام, یہ اسی لیے کہتے ہیں شب برات. آج کی رات بڑی مبارک اور عظمت والی رات. اب آؤ تھوڑی دیر ایصال ثواب کے لیے, کیونکہ 2 حدیث شب برات پہ سن لیے. اب آپ ایصال ثواب اور قبرستان کے آداب, اس کے بعد پھر گفتگو ختم. درود پاک پڑھ اللہ ایصال ثواب کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں. 2 عبادت کی قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 2 عبادت. آپ ذرا بولیں. ہاں, یوں سمجھے کہ ایک میں استاد, آپ شاگرد, آپ کو بلاؤ تو بولے. 2 قسمیں, ایسے کئی اقسام فقہائے احناف نے بیان کیے, لیکن 2 قسموں کو آپ کے سامنے اجاگر کرو. ایک مالی عبادت, ایک بدنی عبادت. بدن کی عبادت کیا ہے؟ آپ اپنی بدن اور طاقت سے نماز تراویح پڑھیں, شبینہ پڑھیں, تلاوت کریں, نماز میں لمبا قیام کریں. اب مالی عبادت, اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو پیارے رسول کی زیارت کرے, روضے رسول کی زیارت کرے, حج کرے, عمرہ کرے, غریب بچیوں کی شادی کا انتظام کرے, پڑوسی کا حق تیار کرے. اور یہ مالی عبادت ہے. اللہ کے رسول علیہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو مالی عبادت اور بدنی عبادت یہ دونوں ایک سام. اب میرے طرف دیکھیں, میں توجہ ہٹ جائے گا, میں کچھ بھی بول دوں گا. 2 قسمیں, ایک قسم مالی, ایک بدنی. بدن کی طاقت ہے, آپ خوب نمازیں پڑھ لیں. بدن کی طاقت میں آپ بستر پڑھتے رہے پھر بھی, لیکن جب تک اللہ نے توانائی دیا ہے, یہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ صحت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. میں تو کہتا ہوں جس کے پاس دولت ہے اگر صحت نہیں تو کوئی کام کرے. یہ صحت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے.
ہو جائے گی.